احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کی روشنی میں صحیح بات بیان کرنے کی، آپ حضرات کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی، پھر مجھے آپ کو سارے مسلمان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی صحیح بات سمجھ کے قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل پوری امت مسلمہ دکھی ہے، پریشان ہے، اور جو فلسطین اور اسرائیل کے معاملات ہیں ہر آدمی کی زبان پر ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ہر موقع کی رہنمائی کے لیے ہدایات دے رکھی ہے۔ اپنا قرآن اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہر موقع کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔ ہم چونکہ اپنی تعلیمات سے اس درجے میں واقف نہیں ہوتے تو پھر جو بھی حالت آتی ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ تجزیے کرتے ہیں، وہ نقد اور تنقید کرتے ہیں، اس طرح ہمارے لوگ بھی تجزیے کرتے ہیں اور اسی طرح کی نقد اور تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات میں رہنمائی قرآن و سنت سے حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں کہ جن سے ہر موقع پہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور یہ جو فلسطین کا واقعہ ہے اس کے بارے میں تو اس طرح کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اگر آپ اسے بغور پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ آج کل کے بارے میں رکوع نازل ہوا ہے۔ پورا قرآن مجید میں ایک رکوع ہے، فلما فصل طالوت بالجنود، اور یہ فلسطین کی ہی جنگ کے بارے میں ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس رکوع کے اندر جو جزیات ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر کیا ہدایات دی اور فوجیں کہاں کہاں سامنے ہوئیں۔ آج کل کا نقشہ دیکھے، یہی زمین تھی، یہی حدود تھی اور اسی علاقے کے اندر جنگ ہوئی تھی، اور منظرنامہ بھی اسی طرح تھا جس طرح آج کل کہ فلسطین کے اس علاقے کے اوپر جالوت نام کا ایک بادشاہ قابض تھا، اور اس نے یہاں کی مقامی آبادی سے علاقہ چھین کر اس پہ قبضہ کیا، اور مقامی آبادی بہت پریشان تھی کہ آپ اس ظالم سے کس طرح نجات حاصل کریں۔ تو یہ لوگ اپنے وقت کے جو نبی تھے حضرت صمویل علیہ السلام ان کے پاس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم اس ظالم حکمران سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے کوئی جنگ کا امیر مقرر کرے جس کی قیادت میں ہم لڑ کے اپنی زمین کو ان سے چھڑا سکیں۔ یہ صمویل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ نبی تھے یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے ہی پہلے دشمنوں سے اس کا قبضہ چھڑا کے فلسطین کو آباد کیا تھا، اور ایک لمبا عرصہ پھر بنی اسرائیل کے لوگ اس کے اوپر حکمران رہے۔ پھر بعد میں جالوت نے آ کے یہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد تھی یا فلسطین کے لوگ تھے، یہ پریشان تھے، تو یہ اپنے وقت کے نبی کے پاس حاضر ہوئے کہ اے صمویل علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں۔ اب نبی نے اللہ کے سامنے دعا کی تو اللہ رب العزت نے پھر نبی کو وحی کی اور بتایا کہ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے ایک آدمی کو بطور امیر مقرر کر دیا ہے جس کا نام ہوگا طالوت۔ یہ آپ کی طرف سے امیر ہوگا
تو اس کی قیادت میں آپ لوگوں نے وہاں جا کے لڑائی لڑنی ہو۔ اب طالوت نے جب اعلان کیا کہ کون کون لڑائی کے لیے تیار ہے، تو روایات میں آتا ہے 1,00,000 کے قریب یہ بنی اسرائیل تیار ہو گئے کہ ہم اپنی زمین کو چھڑانے کے لیے جہاد کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے، نعروں کے اوپر بہت سارا مجمع جمع ہوتا ہے، جلسہ جلوس ہو، جذبات کی بات ہو، ساری قوم دوڑتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ جب اللہ کے مقرر کردہ اس جنگ کے امیر نے بھی اعلان کیا تو یہ ہزاروں کی تعداد میں 1,00,000 تک لوگ جمع ہو گئے کہ جی ہم لڑائی لڑنے کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں القاء کیا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھی جذبہ رکھے اور لڑائی کے لیے چل جائے، یہ لڑائی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلے تم لوگوں کا ایک امتحان لیں گے، جو تم میں سے امتحان میں پاس ہوگا اسے اس لڑائی میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اور امتحان بھی کوئی لمبا چوڑا یا مشکل امتحان نہیں تھا، امتحان یہ تھا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ ایک نہر کے اوپر تمہیں پیش کریں گے، تم جب جا رہے ہوگے تو راستے میں نہر ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہی جو آج کل جس کو نہر اردن کہتے ہیں، غرب اردن کا علاقہ جو لڑائی کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے، یہی نہر تھی۔ اللہ رب العزت تمہیں اس نہر کے اوپر آزمائیں گے، اور آزمائش یہ ہوگی کہ تمہیں پیاس لگی ہوگی لیکن تمہیں اجازت نہیں ہوگی کہ اس میں سے پانی پیو۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کے اگر کوئی پینا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں۔ جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے گا، اور جس نے اس نہر سے پانی نہ پیا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے قافلے کے اندر جا سکے گا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو سارے پانی پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ چند ساتھی 1,00,000 کی تعداد میں سے 313 کی تعداد میں صرف بچے جنہوں نے وہاں سے پانی نہیں پیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میرے ساتھیوں، تمہاری تعداد اتنی ہی ہے جتنی تعداد وہ طالوت کے ساتھ رہ گئی تھی۔ یہاں تو حضور علیہ السلام یہ ہی کم ساتھیوں کے ساتھ تھے، یہاں تو ایسا نہیں تھا کہ کچھ ساتھی الگ ہوئے ہوں، حضور علیہ السلام اتنا ہی لشکر لے کر گئے تھے، لیکن تعداد کی مثال میں حضور علیہ السلام نے طالوت کے لشکر کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ تشبیہ دو طرح سے ہے، ایک تو تعداد کے اعتبار سے کہ طالوت کا لشکر بھی 313 ہے اور غزوہ بدر کے مجاہدین بھی 313 ہیں۔ دوسری اس مثال کے اندر تشبیہ یہ ہے کہ یہ 313 اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے تھے، اور وہاں بھی 1,00,000 میں سے 313 وہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اپنی نفسانی خواہش کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جی چاہتا تھا کہ پانی پئیں، لیکن اللہ کے حکم کی پابندی کی اور پانی پینے سے انکار کیا اور آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھے تو یہ جو پانی پینے والے تھے انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ کیوں؟ جالوت کا لاکھوں کا لشکر تھا، وہ اس وقت کے لحاظ سے ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا۔ روایات میں آتا ہے، بائبل میں بھی یہ واقعہ پورا آیا ہوا ہے کہ اس نے اس طرح اپنے اوپر زرہ اور لوہا پہنا تھا کہ صرف اس کی ایک آنکھ نظر آتی تھی، وہ اتنی اپنی حفاظت کر کے آیا ہوا تھا، اور ادھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو 1,00,000 تھے اس میں سے بھی سب پیچھے ہٹ گئے، یہ 313 ساتھی رہ گئے۔ تو طالوت نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سامنے جالوت کے لشکر کو دیکھا،
اس زمانے کی لڑائی آمنے سامنے ہوتی تھی، اور لڑائی کا آغاز اس طرح ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے جو طاقتور مجاہد ہوتے تھے پہلے یہ 10 بدس اعلان کرتے تھے کہ میرے مقابلے میں کوئی آپ کے پاس ہے تو ادھر آ جائے۔ تو یہ 2-3 کی جب لڑائیاں ختم ہو جاتی پھر ایک عام لڑائی شروع ہوتی تھی۔ تو طالوت نے کہا کہ میرے لشکر میں کوئی ہے جو جالوت کے مقابلے میں اتر سکے، کہ اس طرف سے جالوت زرہ کے اندر ملبوس ہو کے اترا ہوا تھا۔ تو ایک نوجوان جو چرواہا تھا وہ سامنے آ گیا، اس نے کہا میں مقابلے میں جاؤں گا۔ طالوت نے کہا کہ وہ دیکھو اس کو زرہ پہنی ہوئی ہے، اتنا لوہا ہے، تم کس طرح، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے جیب سے ایک ربڑ نکالی جو یہ غلیل میں استعمال نہیں کرتے، اس زمانے میں اس ربڑ میں وہ پتھر لپیٹ کے ایسی تکنیک سے مارتے تھے کہ دوسرے کو لگے تو وہ گولی کی طرح لگتی تھی۔ اس نوجوان کا نام داؤد تھا، یہ بعد میں اللہ کے نبی ہوئے اور یہ پھر اس سلطنت کے بڑے حاکم بنے۔ اس نوجوان نے کہا جی میرے پاس مقابلے میں یہ ہے اور اس میں مجھے مہارت حاصل ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو طالوت نے مقرر کیا، تو انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ سیدھا اس کی آنکھ میں جا کے وہ پتھر لگا جو انہوں نے مارا، اور یوں اس جنگ کے اندر یہ 313 کا لشکر لاکھوں کے اوپر غالب آ گیا، اور یہ چھوٹی سی تکنیک ایک بہت بڑے اسلحے کے مقابلے میں کامیابی کا ذریعہ تھا۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ ہمیں باہر کی دنیا کو دیکھ کر اس طرح کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے کہ جی تھوڑے سے ہیں، ان کے پاس کوئی تکنیک ہی نہیں، یہ کیسے لڑیں گے، کیسے جیتیں گے، ایسا یہاں سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ حماس والوں نے یا عربوں نے جا کر کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی زمین چھڑانے کی لڑائی لڑی۔ اپنی زمین چھڑانے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے پاس طاقت کتنی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس غیرت کتنی ہے، جرت کتنی ہے، تکنیک کتنی ہے۔ خود ہم بر صغیر کے لوگوں نے بڑی بڑی جنگیں اور جہاد انگریز کے خلاف لڑے تھے۔ ٹیپو سلطان جس کو ہم سب مجاہد مانتے ہیں، وہ کتنی طاقت کے ساتھ لڑا تھا، وہ لڑے، ناکام ہوئے، لیکن پھر بھی ہم آج اس کے نام پہ فخر کرتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو بالاکوٹ میں مدفون ہیں، یہ کتنا لشکر رکھتے تھے، لیکن لڑے، ناکام ہوئے، لیکن ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں کہ اپنی زمین کو قابض طاقت سے چھڑانے کے لیے لڑنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جہاد ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مقابل پھر ہمارے اوپر جو قابض ہے وہ کتنا طاقتور ہے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ اگر اس لڑائی کو لڑا جائے تو اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت بھی جالوت کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کے پاس لشکر بہت تھوڑا تھا، اسلحہ اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اپنی زمین چھڑانے کے لیے وہ لڑے اور یہ اعلان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ اسی رکوع کی آیت کہ کئی دفعہ چھوٹے سے قافلے بھی بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ لیکن جو بیچ میں ہمارے لیے رہنمائی کی بات ہے، ایک تو یہ کہ ہم غلط تبصرے نہ کریں، ہم اگر ان کے ساتھ جا کے لڑ نہیں سکتے، کم از کم یہاں ان کے اوپر منفی تبصرے نہ کریں۔ وہ اپنے بچوں کو شہید کروا رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، 2 سال 3 سال کے بچوں کی لاشیں میڈیا دکھا رہا ہے، اور وہ ظالم اسپتالوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں جو کسی بھی انسانی عقل کے نزدیک درست کام نہیں ہے۔ اور یہ جو امریکہ ان کی حمایت کر رہا ہے، جو انسانی حقوق کا چیمپئن ہے اور اس کے لیے تعویلیں کر رہا ہے اسے روکنے کے بجائے، تو ہمیں کم از کم اپنے تبصرے ٹھیک رکھنے چاہیے۔ اور دوسرا، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے
کہ اللہ نے آزمائش کے لیے یہ طریقہ کار متعین کیا ہے کہ جو قوم اللہ کے حکم کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہے اسے اللہ مقابلے میں فتح عطا فرماتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی کتنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے دن میں کتنی دفعہ اذان ہوتی ہے اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم مسجد کو جائیں، لیکن ہم نفسانی خواہش کے اوپر پاؤں رکھیں اور اللہ کے گھر میں آئیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں، اپنے آپ کو اس میدان کے لیے تیار کریں کہ ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہر طرح کی خواہش کو چھوڑ سکیں۔ اسی طرح حضرت داؤد نے جس طرح تکنیک سیکھی، ہم بھی اپنے بچوں کو فضول گیموں کے اندر ڈالنے کے بجائے اس طرح کی تعلیم، اس طرح کی تربیت دیں کہ ان کے اندر کچھ مہارتیں پیدا ہوں۔ ان کو ایک طرف تو روحانی تربیت دیں کہ یہ حضرت داؤد کی طرح روحانی قوت سے مالا مال ہوں، اور دوسری طرف سے ان کو تکنیکی قوت۔ بدقسمتی سے ہمیں تعلیم کے اندر بھی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ دینی تعلیم والے ہیں، ان کو عسکریت سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو ٹیکنالوجی والے ہیں ایٹم بم کی وہ چابی ان کے پاس ہے، لیکن وہ دل کہاں سے لائیں؟ وہ ایٹم بم لے کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں یہاں پر۔ ان کو یہ تربیت نہیں کہ یہ بیچارے سمجھ سکیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، کن چیزوں پر آتی ہے۔ یہ تعلیم کے آپس میں تقسیم کر دینے کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اپنی اولاد کو دونوں تعلیمیں دینے کا اہتمام کریں کہ یہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں اور تکنیکی طور پر بھی اپنی طاقت کو ٹھیک طرح استعمال کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہوں، حوصلہ بھی رکھتے ہوں، جرأت اور تکنیک بھی رکھتے ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فلسطین کے جنگ کے اس واقعے کو ذکر کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس واقعے کو بار بار پڑھیں۔ ہمارے نوجوان اس واقعے کو پڑھیں، فلما فصل طالوت بالجنود کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے کس طرح چھوٹے سے لشکر کو ایک بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں فتح دی، اور کیسے فتح دی کہ پھر اس سلطنت کے حکمران داؤد بنے، اور ان داؤد کی وراثت حضرت سلیمان کے پاس آئی، اور حضرت سلیمان نے فلسطین کی ریاست کو وہ بنایا جس کو آج کل اسرائیل والے گریٹر اسرائیل کیا کر نقشہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ظاہر کرتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ساری سلطنت فلسطین کی تھی، آج وہ حصے بکھرے ہو کے ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ اسرائیل کے یہودی اس پورے علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے اپنا پلان دے چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کا کام ہے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے، قرآن مجید سے، احادیث سے اپنی زندگی کو درست کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کی بھی نصرت و مدد فرمائیں، ہمیں بھی اس طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائیں، اور ہمیں بھی تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، سنتیں ادا کریں۔